مالک یہ تیرا خلیل ہے، تیرا دوست ہے، لیکن اپنے بیٹے سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ رب نے فرمایا ابراہیم کا جی رب جلیل، کہا بیٹے کو اپنے آپ سے دور کر دو۔ کہا کیا کرنا ہے مالک؟ کہا ایسی وادی میں چھوڑ کے آؤ جہاں پہ کوئی آبادی نہ ہو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بیٹے کو لیا، آج وہاں لے کر کے آئے جہاں آج کعبہ موجود ہے، اس زمین میں بیوی بچے کو لے کر کے آئے۔ تاریخ کا یہ باب بڑے سنہرے الفاظ میں لکھا ہوا ہے، بہت غور سے سننا پیارے، اور جا کر کے بہن بیٹیوں کو بھی یہ باب سنانا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب اس جنگل میں آئے جہاں پہ درخت کا سایہ تک نہیں تھا، ہریالی تک نہیں تھی، کالے پتھروں کی پہاڑیاں ہیں، دور دراز تک کوئی نہیں ہے، اللہ کے خلیل نے بیوی بچے کو جب چھوڑا ہے اور چھوڑ کے جانے لگے ہیں، حضرت ہاجرہ نے دامن پکڑا، ساتھ چلنے لگی ہے۔ مورخین نے لکھا ہے 3 میر تک دامن پکڑ کے حضرت ہاجرہ چلی ہے، اور یہ پوچھتی جا رہی تھی اللہ کے خلیل بتاتے تو جاؤ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، کوئی خطا ہو گئی ہے بتاؤ تو صحیح، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، کیا بات ہے، اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو یا رب کے کہنے سے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ بیٹا لمبی عمر پا جائے، اگر بیٹا بیمار ہو جاتا ہے باپ روتا پھرتا ہے میرے بیٹے کی لمبی عمر کی دعائیں کی جائیں، مگر افسوس کی بات ہے اگر باپ بیمار ہوتا ہے تو بیٹا کہتا پھرتا ہے مولانا دعا کیجئے گا تاکہ باپ کی مٹی اللہ کو پیاری ہو جائے۔ اب اچھے نہیں لگتے ہیں، اب پریشانی زیادہ ہے، اب دیکھا نہیں جاتا ہے، یہ قسمت کی خرابی ہے جو باپ کی موت مانگ رہے ہو۔ اللہ توفیق دے تو باپ کی زندگی مانگا کرو، لمبی عمر مانگا کرو۔ تم نہیں جانتے ہو اگر تمہیں یہ لگتا ہے اس کی کھانسی سے گھر کا ماحول بگڑ رہا ہے، اس کی آواز سے گھر کا ماحول بگڑ رہا ہے تو غلط سوچتے ہو۔ خدا کی قسم اگر یہ بیمار بستر پہ پڑا ہے، اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں خدا کی رحمتیں برس جایا کرتی ہیں، اس کی زبان چلتی ہے خدا کی طرف سے برکتیں آ جاتی ہیں۔ اس کے لیے موت نہ مانگا کرو، اگر مانگ سکتے ہو اس کے لیے زندگی کی خیرات مانگا کرو، زندگی کی بھیک مانگا کرو۔ بھول گئے ہیں ہم لوگ، ہمیں شاید یہ رشتے یاد نہیں ہیں، لوگ تڑپ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا باپ اچھا ہوا چلا گیا، گیا تو گھر خالی ہو گیا۔ شرم آنی چاہیے، یہ رشتے رب کو کتنے پیارے ہیں۔ بقرعید آنے والی ہے، سارے لوگ گوشت کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، کوئی کہتا 80,000 کا جانور لیا ہے، کوئی کہتا 60 کا لیا ہے، میرے جیسا جانور بستی میں کسی کا نہیں ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح یہ قربانیاں زمانے کے لیے ہو رہی ہیں یا خدا کے لیے ہو رہی ہیں؟ اگر رب کے لیے ہے تو پھر یہ مقابلہ کیسا ہے، یہ دکھاوا کیسا ہے؟ جانور کو لا کر کے دروازے پہ باندھ دیا جاتا ہے تاکہ دنیا دیکھ کر کے جائے جیسا سیٹ کا بکرا ہے ایسا کسی کا بکرا نہیں ہے، جیسے فلاں کا جانور ہے ویسا کسی کا جانور نہیں ہے۔ شرم آنی چاہیے، ہماری قربانیاں اللہ کے لیے ہوں، ہماری تمام جتنی بھی نیکیاں ہیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ قربانی کیا ہے؟ کیا صرف گوشت کے لیے قربانی کی جاتی ہے یا صرف گردنیں کاٹی جاتی ہیں؟ غور کرو پیارے، پوری قربانی یہ کسی رشتے کی یاد دلاتی ہے۔ اتنی آسانی سے صرف قربانی کہہ کے نہیں گزرا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھو تو صحیح تاریخ کا یہ باب پلٹو، لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، صفا مروہ کی صحیح یہ ماں باپ کی اور اولاد کے رشتے کی یاد دہانی ہے۔ آپ دیکھیں زمزم آپ پیئیں گے تب بھی تمہیں ماں اور بیٹے کا رشتہ دکھائی دے گا، آپ جائیں گے جب شیطان کو کنکر ماریں گے وہاں بھی تمہیں باپ بیٹے کا رشتہ دکھائی دے گا، جب گردن پہ چھری چلاتے ہو جانور کی غور سے دیکھنا وہاں بھی بیٹے کا باپ کا رشتہ نظر آئے گا۔ یہ رشتہ کتنا عظیم ہے رب کی بارگاہ میں، آپ غور تو کرو پیارے۔ آج ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کیا کیا دنیا کے باپ پالتے ہیں، ہمارے باپ نے پالا تو کون سا بڑا کام کر دیا، ہم نادان ہیں، غلط کہہ رہے ہیں اس بات کو۔ ان سے پوچھو جن کے پاس باپ کا سایہ نہیں ہے، زمین کتنی تنگ نظر آتی ہے، خوشیاں کتنی محدود ہو جاتی ہیں جب سر سے باپ کا سایہ چلا جاتا ہے۔ خدا کی قسم اگر باپ ہوتا ہے تو پتہ نہیں چلتا جوانی کب آ گئی ہے، اور اگر باپ چلا جاتا ہے تو پھر جوانی مشکل سے میسر ہوا کرتی ہے۔ جس عمر میں بستے اور کتابیں ہونی چاہیے اس عمر میں ہاتھوں میں اوزار آ جاتے ہیں، میکینک بنا دیا جاتا ہے، ہوٹلوں کے برتن آ جایا کرتے ہیں۔ ماں باپ کا نہ ہونا زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ نے ماں باپ کیسی دولت دی ہے، نوجوانوں ان کی عزت کرنا، ان کی خدمت کرنا، جب تک ماں باپ ہوتے ہیں یہ سمجھ لینا خدا کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ میں تاریخ کا یہ باب پلٹنا چاہتا ہوں، آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضرت ابراہیم کی آپ زندگی پڑھیے، آپ نے پوری زندگی رب کی بارگاہ میں امتحانات پیش کیے، کیوں نہ کرتے؟ کیونکہ خلیل ہے اللہ کے، دوست ہیں، قربانیاں پیش کر رہے ہیں، امتحانات کی منازل سے گزرتے جا رہے ہیں۔ آج جانور قربان
قربان کرنے کی بات آتی ہے، ابھی بات بتائی تھی جیسا کہ کہا گیا تھا، ابھی مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ جب قربانی کی بات آتی لوگ بہانہ کر دیتے ہیں، قرضہ ہے نہیں کر سکتے، پتہ نہیں ہے چٹنی نہیں چل رہی ہے، روٹی نہیں چل رہی ہے، اور اگر کوئی بیچنے لگ جائے ابھی 1 لاکھ کا موبائل خرید لے گا، 70,000 کا موبائل خرید لے گا، لیکن قربانی کے لیے 3500 روپے دیتے ہوئے کلیجے پھٹ جایا کرتے ہیں۔ تمہیں سوچنا چاہیے قربانی اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑی عبادت ہے۔ فرمایا گیا قربانی کے دنوں میں قربانی سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ اگر قربانی کی جگہ پہ آپ ایک سونے کا ڈھیر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تب بھی اللہ اتنا راضی نہیں ہوتا ہے جتنا تمہاری قربانی سے اللہ راضی ہوا کرتا ہے۔ اس میں بہانے نہ بنایا کریں، اس میں آپ ہیلے تلاش کر کے نہ نکلا کریں۔ تاریخ کا یہ باب پلٹیے، شکر ادا کریں اللہ نے جانور کی قربانی مانگی ہے، اگر بیٹے کی قربانی مانگ لیتا تو اللہ نے اپنے خلیل سے بیٹے کی قربانی مانگی، ہم سے مانگ لیتا تو بکرا دینے تیار نہیں ہے، بیٹے کے معاملے میں پھر کیا ہوتا؟ وہ کریم ہے، اس نے ابراہیم خلیل اللہ کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم سے جانور کی قربانی مانگی، جانور کی قربانی زندہ مانگی، جانور کی قربانی مانگی۔ اور آپ اس بات میں بھی غور کریں، اس بات میں بھی غور کریں، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو آزمایا جائے گا۔ کہتے ہیں یار مسلمان اور ہم پہ مصیبتیں آ رہی ہیں، ہاں آپ مسلمان ہیں تو آپ ہی کو آزمایا جائے گا۔ وہ کہا تھا کسی نے شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، جب آپ نے کہا ہے نا لا الہ الا اللہ تو پھر اب امتحان سے بھی گزرنا پڑے گا، آپ کو امتحان دینا پڑے گا، اور آپ ہی نہیں سب نے امتحانات دیے۔ میرے نبی فرماتے سب سے زیادہ مجھے آزمایا گیا ہے، سب سے بڑے بڑے امتحانات میرے رہے، میرے محبوب کے سب سے بڑے امتحانات رہے، لیکن حضور نے امتحانوں میں کیا کیا؟ تاریخ گواہ ہے، کسی نے پتھر مارے میرے حضور نے بدلے میں پتھر نہیں مارا، کسی نے ستم کیے تو حضور نے بددعا نہیں کی، مکے سے نکالے گئے لیکن حضور نے کبھی بددعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، یہاں تک کہ طائف میں پتھر لگے حضور کے ہاتھ اٹھ گئے۔ حال کیا تھا؟ جوتیاں خون سے بھری ہیں، بدن کپڑے خون سے شرابور ہیں، چہرے سے خون بہ رہا ہے، لیکن ہاتھ اٹھے تو یہی کہا تھا مالک انہیں عذاب نہ دینا، انہیں بخش دے، مالک انہی کی نسل سے دین کے علم بردار پیدا فرما دے۔ یہ ہمارے حوصلے ہیں، یہ ہمارے معاملات ہیں، ذرا سے امتحانات آ جائیں لوگ کو کلیجے پھٹ جاتے ہیں، ہم مسلمان ہیں ہم پہ یہ ستم ہو رہا ہے، ہم مسلمان ہیں ہم ستائے جا رہے ہیں، کہاں ہے اللہ کی مدد نہیں آتی، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ کو بھائی امتحان کی گھڑیاں ہیں، ان کو ذرا سنبھل کے پار کرنا ہے، جو امتحان میں پار ہو جاتا ہے، امتحان پاس کر جاتا ہے، سمجھ لینا دنیا بھی کامیاب ہے آخرت بھی کامیاب ہے۔ کیسے کیسے آزمایا جاتا ہے؟ یہی اللہ کے خلیل ہیں۔ آپ کو کیسے آزمایا گیا؟ جنگل میں رکھا گیا، اللہ کے خلیل نے صبر کیا، پھر کیا کیا گیا؟ لوگوں نے بہت ستایا، پریشان کیا، آپ نے بت توڑے، لوگ دشمنی پہ آمادہ ہو گئے، یہاں تک کہ نار نمرود کو تیار کیا گیا۔ آگ اتنی تیز تھی کہ پرندہ کوئی اوپر سے گزرتا تو وہ گر جایا کرتا تھا اور مر جاتا تھا اس کی تپش سے۔ اللہ اکبر، تاریخ کا یہ باب پلٹتے چلیں اور دیکھتے چلیں، جب اسی نمرود کی آگ میں ڈالنے کی باری آئی، حضرت جبریل امین نے آ کے کہا تھا ابراہیم رب کے خلیل ہو، میں رب کی بارگاہ تک جاتا ہوں، اگر کوئی ضرورت ہو تو بتائیں۔ آپ منجنیق کے اندر رکھے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہا تھا جبریل دیکھو سامنے آگ ہے، میں منجنیق میں ہوں، کہا تھا کہ میں جانتا ہوں میرا رب بھی جانتا ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہا پھر اپنے رب ہی سے کہہ دو، کہا جو سب جانتا ہے اس سے کہنے کی ضرورت کیا ہے، جس میں وہ راضی ہے اس میں میں راضی ہوں، یہ کہہ کے آپ راضی ہو گئے۔ جب نار نمرود میں ڈالا گیا، اللہ نے آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم دیا، آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہوئی، آپ نار نمرود میں رکھے، باہر تشریف لے کر کے آئے۔ اس کے بعد پھر آپ حضرت سارہ کے ساتھ اپنا وطن چھوڑ دیتے ہیں، بہت لمبا واقعہ ہے، بادشاہ نے پکڑا، پھر اس کے بعد بدلے میں آپ کو حضرت ہاجرہ بھی تحفے میں پیش کی گئی، حضرت ہاجرہ سے آپ نے نکاح کیا، جب کوئی اولاد نہ تھی اللہ نے حضرت ہاجرہ سے ایک بیٹا عطا فرمایا، جب ایک بیٹا پیدا ہوا آپ کی محبت زیادہ ہو گئی، فرشتے باتیں کرنے لگے، مالک یہ تیرا خلیل ہے، تیرا دوست ہے، لیکن اپنے بیٹے سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ رب نے فرمایا ابراہیم کا جی رب جلیل، کہا بیٹے کو اپنے آپ سے دور کر دو، کہا کیا کرنا ہے مالک؟
مالک کہا ایسی وادی میں چھوڑ کے آؤ جہاں پہ کوئی آبادی نہ ہو. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بیٹے کو لیا, آج وہاں لے کر کے آئے جہاں آج کعبہ موجود ہے. اس زمین پہ بیوی بچے کو لے کر کے آئے. تاریخ کا یہ باب بڑے سنہرے الفاظ میں لکھا ہوا ہے, بہت غور سے سننا پیارے, اور جا کر کے بہن بیٹیوں کو بھی یہ باب سنانا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب اس جنگل میں آئے جہاں پہ درخت کا سایہ تک نہیں تھا, ہریالی تک نہیں تھی, کالے پتھروں کی پہاڑیاں ہیں, دور دراز تک کوئی نہیں ہے. اللہ کے خلیل نے بیوی بچے کو جب چھوڑا ہے اور چھوڑ کے جانے لگے ہیں, حضرت ہاجرہ نے دامن پکڑا, ساتھ چلنے لگی ہے. مورخین نے لکھا ہے 3 میل تک دامن پکڑ کے حضرت ہاجرہ چلی ہے, اور یہ پوچھتی جا رہی تھی اللہ کے خلیل بتاتے تو جاؤ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو, کوئی خطا ہو گئی ہے بتاؤ تو سہی, کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو, گئی ہے بتاؤ تو سہی, کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو, کیا بات ہے, اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو یا رب کے کہنے سے چھوڑ کے جا رہے ہو. یہ حضرت ہاجرہ کہتے کہتے 3 میل تک دوڑی ہے. تاریخ گواہ ہے, خدا کی قسم ایک جملہ بھی حضرت ہاجرہ نے ناشکری کا نہیں کہا تھا. آج شوہر اگر بیوی کے پسند کے کپڑے نہ لاتا ہے تو پھر بیویاں بگڑ جایا کرتی ہیں, کہتی تمہارے گھر میں سکون نہیں ملا ہے, جب سے تمہارے گھر میں آئی ہوں مجھے ملا ہی کیا ہے, اس طرح کے تانے دیا کرتی ہیں. اے میری بیٹی میری بہن کان کھول کے سن لینا, تیری جنت تیرے شوہر کے قدموں میں رکھی گئی ہے. تو لاکھ سجدے کر لے, لاکھ نوافل پڑھ لے, اگر تیرا شوہر تجھ سے ناراض ہے تو خیریت نہیں ہے. اگر تیرا شوہر 2 پیسے کی چیز لے کے آتا ہے اس سے چہرہ بگاڑ کے بات نہ کر, اس کا مسکرا کے استقبال کرنا. تو نہیں جانتی ہے کہ تیرے شوق تو اتنے ہیں کہ شوہر کی کمائی اتنی نہیں ہے. لمبی لمبی لسٹیں بنا کے دی جاتی ہیں, مجھے 7,000 کا جوڑا چاہیے, 8,000 کا جوڑا چاہیے. میری بہن تو کنیز فاطمہ زہرا ہے, تیرے لیے جنت میں محلات تیار کیے گئے ہیں, جنت میں جنتی لباس تیرے لیے ہے. فقط اتنا کرنا ہے تجھے اپنے شوہر کی رضا میں راضی رہنا ہے. تو کون ہے, تیری اوقات کیا ہے, نہ تو ولی کی بیٹی ہے, نہ تو نبی کی بیٹی ہے, نہ تو نبی کی بیوی ہے, نہ تو ولی کی بیوی ہے. تاریخ کا یہ باب پلٹ کے تو دیکھو, حضرت ہاجرہ کو اللہ کا خلیل چھوڑ کے جا رہا ہے, جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہیں, کوئی درخت نہیں ہے, کوئی سایہ نہیں ہے, جنگل کی جنگل ہے. 3 میل تک دوڑی ہے, دامن پکڑ کے دوڑ کے کہا تھا خلیل یہ تو بتا کے جاؤ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو, اتنی سی کھجوریں, اتنا سا پانی, یہ کس کے سہارے ہے. اللہ کے خلیل کی آپ تاریخ پڑھیے گا, آگ میں ڈالے گئے ہیں, اللہ کے خلیل نہیں روئے ہیں, وطن چھوڑا ہے نہیں روئے ہیں, نمرود کی فوج نے پیچھا کیا ہے نہیں روئے ہیں, لیکن جب بیٹے کو جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہیں لوگ کہہ دیا کرتے ہیں میرے باپ کا رشتہ کی کیا ہے, میرا باپ مجھ سے پیار نہیں کرتا ہے. غیرت آنی چاہیے. خدا کی قسم وہ خلیل جو نمرود کی آگ سے لگ کر کے نہیں رویا, وہ خلیل جو آگ میں ڈالا گیا تب آنسو نہیں آئے, دشمنوں نے پیچھا کیا تب نہیں رویا, لیکن آج جب بیٹے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں آنکھ سے آنسو ٹپ ٹپ گرتے جا رہے ہیں. شریک حیات نے کہا تھا اللہ کے خلیل بتاتے تو جاؤ اس جنگل میں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو, اچھا یہ بتاؤ اپنی مرضی سے چھوڑ رہے ہو یا رب نے حکم دیا ہے. اتنا سننا تھا, اللہ کے خلیل نے کہا تھا ہاجرہ پیاری زوجہ بتا تو سکے اگر رب نے کسی کو ایسا بیٹا دیا ہو اور وہ بھی کوئی شروع عمر کا نہ ہو, 70 سال کی عمر میں ملا ہو, اور یوں ہی نہیں جس کو دعاؤں میں مانگا ہو, سجدوں میں رو کے مانگا ہو, تب جا کے اسماعیل کا بیٹا ملا ہو, کیا ایسے بیٹے کو کوئی جنگل میں چھوڑ جائے گا, اپنی مرضی سے چھوڑ کے جائے گا. کہا ہاجرہ یہ اپنی مرضی سے چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں بلکہ اپنے رب کے کہنے سے چھوڑ کے جا رہا ہوں. حضرت ہاجرہ نے اتنا سنا, توکل اللہ دیکھیے, اللہ پہ بھروسہ دیکھیے, اتنا سننا تھا, دامن چھوڑا, مسکرا کے کہتی ہے خلیل پہ ٹھہرو, یہ پانی بھی لے جاؤ, کھجورے بھی لے جاؤ. کہا کیا کرو گی, کہا جس رب کی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو وہی رب کھانا بھی دے دے گا, پانی بھی دے دے. اسے توکل اللہ کہتے ہیں. کیا بات ہے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت خطیب اہل سنت مفتی حماد رضا مرادآبادی, نعرہ تکبیر. یہ رشتہ ہوتا ہے ماں باپ کا, اسے سمجھنے کی کوشش کریں. جو خلیل نارے نمرود سے نہ رویا وہ بیٹے کی جدائی پہ رو دیا, وہ بیٹے کو چھوڑ کے وقت رو دیا. سوچ تو صحیح, کیسے کہہ دیتے ہو میرا باپ پیار نہیں کرتا. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں منڈی چلے جاؤ, مارکیٹ چلے جاؤ, جتنے مزدور تھیلے ہاتھ میں لے کے کھڑے ہوتے ہیں نا ان سے پوچھنا اس عمر میں کیا ضرورت تھی اتنی گرمی میں کام کرنے کی, صرف یہی کہے گا بچوں کا پیٹ ہے, بچوں کے لیے آیا ہوں. بچوں کی ضرورت ماں باپ کو موت تک لے جاتی ہے, اور اولاد کہتی ہے کیا کیا ہے میرے باپ نے,
خدا کی قسم اگر تیرے حلق میں حرام کا لقمہ نہیں جانے دیا گیا تو سب سے بڑا احسان کیا ہے تیرے باپ نے تیرے اوپر، بہت بڑا احسان کیا۔ اور میں زیادہ تر نوجوان بیٹھے آپ سے گزارش کر جاؤں، آپ بھی کے رامپور سے ایک دن فون آیا، کہا گیا کہ مولانا ہمارے ابا کو سمجھائیے۔ میں نے کہا بات کیا؟ اس نے کہا رشتے نہیں ہو رہے ہمارے۔ میں نے کہا وجہ؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ جو بھی رشتہ کرنے آتا وہ یہ پوچھتا ہے کہ تمہارا باپ کیا کرتا ہے، یا میرے باپ سے پوچھتا آپ کیا کرتے۔ تو جب وہ کہتے ہیں ہم رکشہ چلاتے تو رشتے کرنے والے لوٹ کے چلے جاتے۔ تو اس نے کہا ہمیں غیرت آ رہی ہے، ہمارا باپ رکشہ چلا رہا ہے۔ میں نے کہا ٹھنڈے دماغ سے سوچ، شام کو تیرا باپ آتا ہے تو کپڑے پسینے میں بھیگے ہوں گے۔ کہا ہاں۔ تو میں نے کہا اس کے تلوے چوما کر، وہ پسینہ بہا کے کما کے لاتا ہے، کسی کا خون بہا کے کما کے نہیں لاتا ہے۔ ہماری دنیا کو ہو کیا گیا ہے؟ ہمیں کروڑ پتی چاہیے، چاہے دلال ہو، رشوت خور ہو، بیاج لینے والا ہو، حرام کی دولت اکٹھے کرنے والا ہو۔ یہ چار چاند کب تک؟ جب تک موت نہیں آ رہی۔ جس دن مرو گے تو یاد رکھنا غریب کی بھی قبر وہی بنتی ہے جہاں امیر کی بنتی ہے۔ پھر اترانا کس بات پر ہے؟ نوجوانوں، اپنے مزدور باپ کی عزت کرنا، مزدور باپ کی عزت کرنا۔ اس نے کم سے کم تمہیں حلال کے لقمے کھلائے۔ فرمایا گیا جو حرام کے لقمے کھا کے پڑے گا جسم، وہ جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ کیا یہ احسان نہیں کیا باپ نے کہ اینٹیں ڈھوتا رہا، رکشے چلاتا رہا، بوجھ اٹھاتا رہا، لیکن کسی کے آنسو بہا کے پیسہ نہیں لایا، کسی کا حق مار کے پیسہ نہیں لایا، کسی کو ستا کے پیسہ نہیں لایا۔ تجھے کیا پتا ہے؟ لوگ کہتے مزدور کے گھر بیٹی نہیں دینی ہے، میں کہتا ہوں اگر بیٹی دینی ہے تو مزدور کے گھر دے۔ خدا کی قسم تیری بیٹی کو جو عزت مزدور کے گھر مل سکتی ہے وہ دنیا کے دولت دار کے گھر نہیں ملے گی۔ کسی رشوت خور یا پیازوے کے گھر جا کر کے تیری بیٹی کو وہ عزت نہیں ملے گی جو ایک مزدور کے گھر تیری بیٹی کو عزت و سکون مل سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے آج ہم عزت مزدور کو ذلیل سمجھتے ہیں۔ محبوب کی چوکھٹ ہے، ایک غریب صحابی آئے، آقا کریم کو سلام پیش کیا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج معاشرہ بہت بگڑتا جا رہا ہے، کیا بات ہے؟ آقا ہم مزدور ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری مزدوری نہیں دی جاتی ہے، لوگ پیسہ مار لیتے ہیں، آقا میں کئی دن تک دھکے دیے جاتے ہیں۔ میرے نبی نے اتنا سنا اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا مسافہ نہیں کرو گے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہاتھ ایسے نہیں ہیں جو آپ کے ہاتھ میں دیے جا سکے۔ کیا بات ہے؟ کہا ان ہاتھوں سے مزدوری کرتا ہوں، ہاتھوں میں چھالے پڑے ہیں، پھیٹے ہیں، کہاں آپ جیسے، آپ کے گلاب جیسے ہاتھ، کہاں میرے یہ سخت ہاتھ؟ آقا خیرت آتی ہے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہوئے۔ میرے نبی نے اس کے ہاتھ دیکھے، فرمایا لا تیرے ہاتھوں کو بوسہ دے دو۔ اتنا سننا تھا، مزدور کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ بوسے کی بات کرتے ہیں، یہاں مزدور کو بغل میں بٹھا کے کوئی پانی نہیں پلاتا ہے، یہاں ساتھ بیٹھا کر کے کوئی ایک پلیٹ میں کھانا نہیں کھلاتا ہے۔ آقا آپ ہیں کہ چومنے کی بات کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے اتنا سنا، فرماتے کہ خالی صرف نظام نہیں بنانا ہے بلکہ زمانے کو مزدور کی عزت بھی بتانی ہے۔ آقا کریم نے جب مزدور کے ہاتھ کو بوسہ دیا تڑپ گیا آقا، اتنی عزت، فرمایا صرف عزت نہیں ایک قانون بھی بتا رہا ہوں، جاؤ زمانے سے کہہ دینا کہ مزدور کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو۔ کہا یہ عزت کس نے دی ہے؟ تو بتا دینا یہ عزت مدینے والے مصطفیٰ نے عطا کی۔ ہم مزدور کو حقارت سے دیکھتے ہیں، اور میرے نبی نے فرمایا لو ایک عزت کا تاج اور دے رہا ہوں۔ حضور کون سا؟ فرمایا القاسب حبیب اللہ، جو محنت مشقت کر کے کمائے گا قیامت میں اللہ اسے اپنے حبیبوں کی صف میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو کم سے کم اتنا خیال کریں نوجوانوں، ہم تو اپنے باپ کی محنت کا خیال کریں۔ اگر یہ دنیا والے ہمیں مزدور کا بیٹا کہتے ہیں تو کہنے دیں، ہمیں اس باپ کی عزت کرنی ہے جس نے چوک میں گالیاں کھا کے مزدوری پہ دھکے اٹھا کے ہمیں پالا ہے۔ تم سے تو کم سے کم اتنی توقع ہوگی اس باپ کو کہ کوئی عزت کرے نہ کرے میرا بیٹا تو عزت دے گا نا۔ اگر وہی اولاد اسے ذلیل کرنے لگے تو بتاؤ وہ جی کے کیا کرے گا؟ کیا کرے گا وہ جی کے؟ جب وہی اولاد اس سے کہتی ہو کہ تجھے ٹکڑے ڈالنے سے بہتر ہے کتے کو ٹکڑے ڈال دیا جائے، کیا کرے گا وہ باپ جی کے؟ اسے ہارٹ اٹیک نہیں آئے گا؟
اسے ہارٹ اٹیک نہیں آئے گا؟ وہ روئے گا نہیں اپنی کم نصیبی پہ؟ کیا وہ بھول گیا ہوگا ان دنوں کو جب تجھے گود میں اٹھا کے وہ گلی گلی پھرتا رہا؟ مجھے بتاؤ، تجھے سردیوں میں بخار آیا، باپ نے سارے کمبل تجھے اڑائے، خود ٹھنڈی میں ٹھکرتا ہوا منڈیوں کے، گلیوں کے، بازاروں کے، ہاسپٹلوں کے چکر لگاتا رہا، خود مر گیا لیکن بیٹے کو زندگی دے گیا۔ لازم ہے ہر بیٹے پہ اپنے ماں باپ کی عزت کرے، اپنے ماں باپ کی عزت کرے۔ پڑھیں تاریخ، آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے اپنے باپ سے آپ نے کیا کیا میرے لیے۔ خدا کی قسم جتنا ایک باپ کر دیتا بیٹے کے لیے کوئی تمہارے لیے اتنا نہیں کر سکتا۔ میں تو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، ایک باپ کو تولنے کے لیے نا خدا کی قسم زندگیاں کم پڑ جائیں گی، لیکن باپ کی مشقتوں کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ آپ بھی جانتے ہیں ایک آدمی کو اپنا پیٹ پالنے میں کتنی مشکل آ سکتی ہے۔ کوئی مشکل بات ہے ایک آدمی کو پیٹ پالنا؟ کوئی مشکل بات نہیں، اور کوئی مشقت بھی نہیں، اکیلا بندہ کہیں بھی کھا پی کے گزارے کر لیتا ہے۔ لیکن دنیا بھر کی سہولتیں باپ اولاد کے لیے اٹھاتا ہے، اولاد کے لیے اٹھاتا ہے۔ بیٹا پیدا ہو میٹھا تقسیم کرتا ہے، جوان ہو جائے تو نکاح کی تیاریاں کرتا ہے۔ ہاں آپ دیکھیں نا ماسٹر عرفان صاحب، انہوں نے اتنا خرچ کیا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اور ان کا بیٹا نہ ان کی دوا کے لیے صرف اتنا خرچ کر دینا جتنا آج انہوں نے کیا اپنے بچوں کے لیے، تو شاید بڑے سکھی رہیں گے۔ لیکن ہم بھول جاتے ہیں، ہم اپنے باپ کی دولت کو اپنی سمجھتے ہیں، لیکن اپنی دولت کو باپ کی دولت نہیں سمجھتے۔ یہ کڑوی سچائی ہے۔ جو باپ کماتا رہا ہے تم اپنی مرضی سے فرفر یاروں میں اڑاتے رہے، فرفر اڑاتے رہے۔ ابا آج میرا برتھ ڈے ہے، ابا آج میں پاس ہوں، یاروں کو پارٹی دینی ہے۔ وہ کیسے کما کے لاتا رہا اس نے تم سے نہیں بتایا، جو تم مانگتے رہے وہ دیتا رہا۔ اس نے بڑھاپے میں اتنا کہا تھا بیٹے کھانسی بڑھ گئی ہے، ایک سیرپ چاہیے، تم نے منہ بگاڑ کے کہا تمہارے خرچے اٹھاؤں یا اولاد کے خرچے اٹھاؤں؟ لوگ کہتے ہیں باپ اس دن مرا جس دن سانسیں رکی، میں کہتا ہوں نہیں، یہ تو اس دن مر گیا تھا جس دن بیٹے نے ہاتھ روک لیا تھا، اسی دن باپ مر گیا تھا۔ خدا را بدلو اپنے آپ کو، اپنے باپ کی عزت کیا کرو، اور دنیا میں تمہارے باپ کو کوئی عزت نہیں دیتا۔ تم عزت دے کے بتاؤ کہ تو کسی کی نظر میں ذلیل ہوگا، لیکن میری نظر میں تیری عزت ایک بادشاہ سے زیادہ ہے۔ کم سے کم وہ آپ میں آ کے تمہاری محبت کی وجہ سے اس کی تھکن اتر جائے، یہ کوشش کیا کرو۔ اکثر نوجوان میرے سامنے بیٹھے، اللہ کرے ہر نوجوان اپنے باپ کی عزت کرنے لگ جائے، باپ کی عزت کرنے لگ جائے۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں نا، یہ سوچتے ہیں نا جو بھی کمایا وہ ہمارا ہے، ہمارے باپ کا کچھ نہیں ہے۔ نہیں، خیال کرو یار، خیال کرو، ایک باپ کی زندگی اپنی اولاد کے لیے پوری صرف کر دیتا ہے باپ۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ کا خلیل بیٹے کو چھوڑتے وقت، بیٹے کو چھوڑتے وقت، اس کے تھوڑا آواز یا وہی دے دو، بیٹے کو چھوڑتے وقت اللہ کے خلیل رو دیے، رو دیے۔ تاریخ کا یہ باپ بھی پلٹے، توجہ ہے نا؟ تھکے تو نہیں ابھی؟ اگر نہیں تھکے تو بولنے ذرا یا رسول اللہ۔ ہمارے علیم بھائی بتا رہے تھے کہ یہ بڑے سست لوگ بیٹھے، اور نقیب صاحب بھی فرما رہے تھے ہلکے میں مت لینا۔ اللہ سلامت رکھے۔ میں آپ سے یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کو یا اٹھ کے سبحان اللہ کو، میں کہتا ہوں جو میں بات کہہ رہا ہوں اسے دل پہ لکھ کے لے جانا۔ اگر آج کے بعد ایک باپ کو بھی عزت مل گئی نا تو میں سمجھوں گا ہم سب کا یہاں آنا کامیاب ہو گیا، آپ کا بلانا کامیاب ہو گیا۔ بس یہی کوشش رہتی ہے۔ میری تقریر طب یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ مجھے بہت دور سے بلایا ہے، میں بظاہر تو مراد آباد کا ہوں، اور لیکن پوچھا مفتی صاحب قبلہ سے، اپنے بھی گھر آنا پڑتا تو جہاز سے ہی آنا پڑتا ہے۔ ہاں بنا فلائٹ کے اپنا گھر بھی میسر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ ڈیوٹی لگا رکھی ہے، جب تک وہ چاہے گا یہ نوکری انجام دیتے رہیں گے۔ مگر آپ سے اتنی گزارش ہے، اتنی محنت سے ہمارے عرفان بھائی نے یہ محفل سجائی ہے، یہ کوششیں کی ہیں، آپ کے بیٹھنے کا انتظام کیا ہے، صرف اس لیے کیا تھا کہ ہماری بستی والوں تک دین کی کچھ باتیں پہنچ جائیں، دین کی کچھ باتیں پہنچ جائیں۔ اللہ کرے آج کے بعد کسی باپ کو عزت مل جائے، کوئی ماں مسکرانے لگ جائے، خدا کی قسم پھر سمجھ لینا ان کا یہ جو ساری کوششیں کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا۔
اللہ کے خلیل تو چھوڑ کے آگے، حضرت حاجرہ نے بیٹے کو لیا، پلٹ کے اسی جگہ پہ آئی جہاں چھوڑ کے گئے تھے۔ پہلی شام آئی، جب شام آئی تو درندے جانور باہر نکل کے پہاڑیوں سے آئے، باہر نکل کے آئے پہاڑیوں سے اور چیخنے لگے۔ جب بولنے لگے، حضرت حاجرہ کی گود میں حضرت اسماعیل ہے، آپ نے نہ ایک خاردار لکڑی توڑی درخت سے، کسی پیڑ کی کوئی شاخ توڑی اور اس کو آسمان میں گھمایا، پھر آپ نے جانوروں کو مخاطب کر کے کہا خبردار شرم نہیں آتی ہے؟ دیکھ نہیں رہے ہو کس پہ بھونک رہے ہو؟ میں ایک نبی کی ماں ہوں، ایک نبی کی بیوی ہوں، میری گود میں جو لال ہے کوئی عام بیٹا نہیں، میری گود میں رب کا اسماعیل لیٹا ہوا ہے، رب کا اسماعیل لیٹا ہوا ہے۔ کہا خبردار بھونکنے کی جرت نہ کرنا، ہم پہ بھونکنے کا مطلب ہے نبی کی عزت پہ بھونکنا۔ اتنا کہا سارے جانور پلٹ کے چلے گئے، سارے چلے گئے۔ پھر وہ پانی، وہ کھجوریں، وہ ستو، وہ کیا سب کو جو بھی دیا تھا، کب تک چلنا تھا؟ سارے ہی ختم ہو گئے، جو بھی زیادہ جو بھی کھانے پینے کا سامان تھا ختم ہو گیا۔ لیکن ماں ماں ہوتی ہے، پھر وہ وقت بھی آیا کہ ماں کے سینے کا دودھ بھی خشک ہو گیا۔ پھر جب بیٹے نے سوکھی زبان ہونٹوں پہ پھیری تو ماں سے دیکھا نہ گیا۔ تاریخ گواہ ہے، حج کرنے کے لیے جاؤ، حکم ہوتا ہے صفا مروہ کی صحیح کرو۔ مالک یہ کیا ہے؟ کہا یہاں میری حاجرہ دوڑی تھی۔ پھر کیا کرنا ہے؟ کہا جب تک دوڑے گا نہیں تیرا حج پورا نہیں ہونا ہے، تجھے دوڑنا ضروری ہے۔ مالک کیوں دوڑایا گیا؟ کہ جب جب یہاں آ کے تم دوڑو گے نا تو تمہیں ماں اور بیٹے کی محبت کا احساس ہو جائے گا۔ ایک ماں نے بیٹے کی محبت میں کتنے چکر لگائے ہیں؟ 7 چکر لگائے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، بیٹے کو لٹایا زمین پہ، آپ نے ایک پتھر ادھر سے رکھا، ایک ادھر سے رکھا، ایک پتھر اوپر سے رکھا، 3 پتھروں سے بیٹے کا تھوڑا سا دھوپ کا سایہ کیا۔ اس کے بعد دوڑ لگائی ہے پانی کی تلاش میں۔ آپ دوڑ کر کے پہاڑ کے سرے پہ چڑھی ہے، چاروں طرف دیکھا پانی نظر نہیں آیا۔ پھر خیال آیا میرے بیٹے کو کوئی جانور نہ لے جائے، پھر پلٹ کے واپس آئی ہے، پھر بیٹے کی خشکی دیکھی ہے، پھر دوڑ لگائی ہے۔ بعض مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ 7ویں چکر پہ حضرت حاجرہ گر جاتی ہے۔ اللہ اکبر، جب گری ہے ادھر حضرت اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی ہیں۔ جب ایڑیاں رگڑی رب نے فرمایا جبریل جی رب جلیل جلدی کر دوڑ کے جا کر کے میرے اسماعیل کی ایڑیوں کی جگہ سے چشمہ جاری کر کے۔ تاریخ گواہ ہے حضرت حاجرہ نے خود کو سنبھالا اور دوڑ کر کے آئی۔ کیا دیکھتی ہے؟ جہاں بیٹے کے پیر لگ رہے تھے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا ہے، چشمہ جاری ہو گیا ہے۔ آج دعا کے لیے تم میاں کے چکر لگاتے ہو، خانقاہوں میں ڈوب جاتے ہو، جس سے دعا لینی تھی تم نے اس سے دعا نہیں لی۔ اگر تقدیر بگڑ رہی ہے، برکت نہیں ہو رہی ہے، جا کے ماں سے دعا لے لے۔ خدا کی قسم جس کی کہیں نہیں سنی جاتی ہے اس کی ماں کی چوکھٹ کو سن لی جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی حماد رضا مراد آبادی سوی اختر رامپوری، نعرہ تکبیر۔ مفتی صاحب فرما رہے ہیں یہ لوگ سن رہے ہیں، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دل حضور سے لگ جائے تو پھر محفلوں سے لوگ اٹھا نہیں کرتے۔ واہ واہ واہ، بہت ہاں، اور اگر محفل میں دل لگنے لگ جائے تو سمجھیں کہ حضور کی نظر کرم ہو گئی ہے، حضور کی نظر کرم ہو گئی ہے، حضور آپ کی طرف نظر کرم فرما چکے ہیں۔ بس میں آپ سے اتنی گزارش کروں گا، فرمایا گا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ توفیق دے، قربانی آ رہی ہے تو سارے لوگ کوشش کریں قربانی کریں، جن پر واجب ہے کریں گے انشاءاللہ، جن پر واجب ہے کریں گے انشاءاللہ۔ امید ہے جتنے نوجوان بیٹھے ہیں جو بھی صاحب نصاب ہوں گے انشاءاللہ وہ قربانی ضرور کریں گے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرمائے۔ اور تھوڑا سا ایک خیال کریں، ایک پیغام آخر میں چلتے میں یہ بھی دے دوں، میرے بھائی کوشش یہ کرنی ہے، قربانی اکثر و بیشتر ہم لوگوں کے یہاں ہوتی ہے، ہوتا کیا ہے کہ ہم اکثر ان کے گھر گوشت بھیجتے ہیں جن کے گھر سے ہمارے گھر گوشت آتا ہے نا، ان کے گھر گوشت بھیجتے ہیں زیادہ تر جن کے گھر سے ہمارے گھر آتا ہے، یعنی جن کے گھر سے ہمارے گھر گوشت نہیں آتا ان کے گھر ہم گوشت نہیں بھیجتے۔ اور بات بتاؤں اگلی، برا نہ مانیے گا، میں نے پہلے ہی کہا تھا وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ اگر کسی بندے نے ایک بڑے کا قربانی کی اور ایک بکرے کی قربانی کی
تو کمزور لوگوں میں بڑے کی بوٹیاں بھیجی جاتی ہیں اور بڑے لوگوں میں چھوٹے کی بوٹی بھیجی جاتی ہے. یہی ہوتا ہے نا. ہاں کہیں گے بھی نہیں ہاں کیونکہ شرم آتی ہے. میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کرتے لیکن ہوتا ہے کچھ جگہ پہ ایسا. میں آپ سے یہ کہوں گا یار وہ بھائی اللہ توفیق دے. تو پہلی بات تو یہ کہ 4 بوٹیاں بانٹنے کا رواج ہے. 8 بوٹی بانٹ رہے ہیں. کم سے کم اتنی تو دو جو کم سے کم ایک وقت کا کھانا ہو جائے کسی کے گھر کا. کچھ جگہوں پہ تو حضرت مسئلہ یہ ہے کہ بقرعید کے گوشت سے محرم کا حلیم بناتے ہیں. یہ کنڈیشن ہماری قوم کی ہے. قربانی کے بعد ایسا فریج میں پیک کرتے ہیں کہ محرم کی 9 تاریخ کو ہی نکلتا. بڑے سنیچر لوگ ہیں بھائی. ڈاکٹر سے پوچھو تو گوشت جتنا باسی ہوتا جائے گا نا اتنی بیماریاں اس میں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور دہی جتنا باسی ہوتا جائے گا اتنا مفید ہوتا جاتا ہے. کئی بار تو کھا کھا کے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں. میں تو کہتا ہوں قربانی کی برکت ہے ورنہ لوگ مر جائیں گے اسے کھا کے. کتنا وقفہ رہ جاتا ہے قربانی سے محرم تک کا؟ 1 مہینہ نا. 30 دن کچھ تھوڑا تھوڑا نکال کے کھاتے رہتے. اللہ پہ بھروسہ رکھو یار. جو آج دے رہا ہے وہی آپ کو کل بھی دے گا. بولو دے گا کہ نہیں؟ اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو پرندے اڑتے ہیں روز صبح صبح شام کو جب آتے ہیں کچھ بچا کے لاتے ہیں یا خالی کھا کے آ جاتے ہیں؟ کیا کر کے آتے ہیں؟ بول سکتے ہیں تو بولیں ذرا. اللہ نے زبان دی ہے تو کھا کے آ جاتے ہیں نا. رکھ کے تو نہیں لاتے. اگلے دن پھر اڑتے ہیں پھر کھا کے آتے ہیں. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ بھوکے جاتے ہیں اور پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں. ان کا کوئی کھیت ہے، بزنس، منڈی؟ اچھا اتنی تپش اتنی گرمی ہے ابھی کہ ہر جگہ پانی بھی میسر نہیں ہے. آدمی کو 24 گھنٹے پانی نہ ملے پاگل ہو جائے. جنگلوں میں پانی نہیں لیکن پرندے پھر بھی زندہ ہیں. پھر وہ زندہ کیسے؟ پانی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے نا. وہ روز کھا کے اڑ کے آ جاتے چھوڑ کے نہیں آتے کیونکہ ان کا بھروسہ یہ ہے کہ ہمیں رب دینے والا ہے. کیا بات ہے بھائی، بہت اچھا ہے. رب دینے والا ہے. جانوروں کا بھروسہ اللہ پر ہے. انسان 1 مہینے کے لیے رکھ کے پڑا. یہ تو قربانی کا ہے. لوگوں نے جنت کا اٹھا کے رکھنا شروع کر دیا تھا تو اللہ نے وہ بند کر دیا تھا. آپ کو اللہ نے اگر دیا ہے تو فریج میں نہ بھر. کتنے ایسے لوگ آج بھی ہمارے معاشرے میں ہیں جنہیں سال سال بھر گوشت کھانے تک کی توفیق نہیں ہوتی. وجہ اتنی یہ ہے کہ کنجوس نہیں ہے، کمزور لوگ ہیں، مزدور لوگ ہیں. مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے. کسی کے آگے بیٹیاں جوان ہیں، کسی کے گھر میں بیٹے پریشان ہیں، کسی کو بیماری نے گھیر رکھا ہے، کوئی مصیبت میں ہے، کوئی آزمائشوں میں ہے، کوئی بیماریوں میں ہے. اس وجہ سے کتنے لوگ گوشت نہیں کھا پاتے ہیں. اللہ نے تجھے توفیق دی ہے. اور یار اگر تو نے بکرے کی قربانی کی ہے، امیر تو 8ویں دن 10ویں دن بکرا کھا ہی لیتا ہے. کبھی اس غریب کے گھر بھی بکرے کا گوشت بھیج دیا کرو جس کے بچے باپ سے کہتے ہیں بکرے کا گوشت ہم نے نہیں کھایا ہے. کبھی ہم کو بھی بکرے کا گوشت کھلایا جائے. کئی بار مزدور غریب منڈی گیا ہے، کئی بار دکان جا کر کے لوٹ آیا ہے. کہا بیٹے گیا تو تھا 700-800 کا ریٹ تھا، اتنی تو تیرے باپ کی مزدوری بھی لگی ہے، جتنے کا گوشت تھا یہ سوچ کر کے باپ لوٹ آتا ہے. تمہیں رب نے اگر توفیق دی ہے، اگر تم نے چھوٹے کی قربانی کی ہے اللہ کی رضا کے لیے، کبھی ان غریبوں کے گھر دے دو جن کے ہاں کبھی گوشت نہیں گیا ہے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تو نے 4 بوٹی اگر امیر کے لیے دی ہے، چرچوں کے لیے دی ہے، تعلقات کے لیے دی ہے، صرف بابا کے لیے دی ہے تو یہ 4 دن کے لیے ہے، ختم ہو جائے گا. اگر تو نے وہی بوٹیاں کسی غریب کی دلجوئی کے لیے دی ہے، خدا کی قسم مر کے قیامت میں آنا اللہ تجھے عزتوں کے تاج عطا فرما دے. واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد. بہت خوب. گوشت انہیں دے جن کے یہاں ہوا ہی نہ ہو. کئی بار ایسا ہوتا ہے جن کے گھر قربانی ہوئی ہے 2 کوئنٹل میں سے 50 کلو اس کے گھر رکھا اور محلے والوں نے بھی ایک تسلا بھیج دیا. اور کتنے غریب ایسے ہوتے کہ بقرعید کے گھر دن بھی ان کے گھر میں دال بنتی ہے.
اسے عید کہتے ہو؟ تیری بستی کے اندر اگر ایک بندہ بھی عید کے دن چٹنی سے کھائے گا تو تجھے غیرت سے مر جانا چاہیے۔ اللہ توفیق دے تو یہ غریبوں میں تقسیم کرے۔ آپ کے گھر کے ہوتے ہوئے کسی گھر میں دال یا چٹنی نہیں، آج یہ رب کی دعوت کا دن ہے، رب کی دعوت کا دن ہے۔ ہر گھر میں گوشت کی خوشبو آنی چاہیے، ہر گھر میں تقسیم کریں، اور یاد رکھیے جو اللہ کے لیے کرتا ہے پھر اللہ کبھی اس کو گرنے نہیں دیتا ہے، گرنے نہیں دیتا ہے۔ اور وہ لوگ بے وقوف ہیں جو اٹھا کے رکھتے ہیں، جب برتن خالی ہوتا تبھی نیا بھرا جاتا ہے، جب پہلے سے بھرا ہوتا تو پھر اس میں جگہ ہی نہیں ہوتی، وہ بھرے گا کہاں سے؟ آپ خالی کرتے رہو، میرا رب تمہارے برتنوں کو بھرتا رہے گا۔ جو خرچ کرنا نہیں جانتے انہیں کمائیوں کا بھی طریقہ نہیں آتا ہے، کمائی کا بھی طریقہ انہی کو آتا ہے جو خرچ کرنا جانتے ہیں۔ آپ اپنی کمائی میں غریبوں کا حصہ رکھیں، قربانی آ رہی ہے، سارے لوگ قربانی کریں، اللہ توفیق دے، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دے، جس طرح ہمارے عرفان بھائی نے اپنے بیٹوں کے عقیقے کی خوشی میں، بیٹیوں کی خوشی میں ماشاءاللہ خوش نصیب ہیں، فرمایا گیا اللہ جسے 3 بیٹیاں دے اور وہ پال پوس کے انہیں عزت سے رخصت کر لے، حضور نے فرمایا وہ بندہ جنتی ہوتا ہے، وہ بندہ جنتی ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ نے 3 بیٹیاں دی ہیں، مزدہ مکمل ہے، یہاں تک کہ 2 بیٹیوں کے لیے بھی خوشخبری ہے، 1 بیٹی والے کے لیے بھی خوشخبری ہے، لیکن سب سے پہلے 3 کا تذکرہ آیا تھا۔ اللہ نے 3 بیٹیاں دی ہیں، 1 بیٹا دیا ہے، اللہ آپ کو بھی بیٹی بیٹا دینا۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ بیٹی پہ بھی اتنی خوشی کیا کرو جتنے بیٹے کی پیدائش پہ خوشی کرتے ہو، اس لیے کہ یاد رکھنا کبھی کبھی بیٹے وہ کام نہیں کرتے جو بیٹیاں کام کر جایا کرتی ہیں، اور بیٹیوں کی محبت باپ سے ہمیشہ جدا ہوتی ہے، بیٹی کے پیار کو بیٹوں کا پیار نہیں لگا کرتا ہے۔ آپ بھی جانتے ہوں گے آپ سے جتنی محبت آپ کی بیٹی کرتی ہے اتنا آپ کا بیٹا نہیں کرتا ہوگا، اس لیے کہ بیٹیاں تڑپ جاتی ہیں باپ کے بغیر، پوری زندگی وہ صرف باپ کے چہرے کی محتاج رہتی ہیں، اور پھر اللہ نے بیٹی کی محبت بھی باپ کے دل میں کیسے ڈالی ہے۔ میرے نبی نے خاتون جنت کو سینے سے لگا کے کہا تھا میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس دن میرے نبی نے کہا میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس دن سے آپ جا کر کے منڈی میں دیکھو سفید بالوں والا رکشہ چلا رہا ہوگا، کمر جھکی ہے لیکن مزدوری کر رہا ہوگا۔ کیا بات ہے چاچا کیوں مزدوری کر رہے ہو؟ کہا بیٹی کو رخصت کرنا ہے، یہ باپ تو قتل کر دیتا تھا، یہ باپ تو دفن کر دیتا تھا اس بیٹی کو، آج اس باپ کے دل میں بیٹی کا پیار کتنا آ گیا ہے، خدا کی قسم بڑھاپے میں مزدوری کر رہا ہے تاکہ بیٹی کو عزت سے رخصت کر سکے، اور جب گھر آتا ہے نا تو ساری تھکن بیٹی کا چہرہ دیکھ کے اتر جایا کرتی ہے۔ یہ پیار اللہ نے بیٹیوں کا دل میں زندہ رکھا ہے، یہ قائم کیا ہے۔ جب بیٹی شروع میں پیدا ہوتی ہے تو باپ کو بوجھ لگتی ہے، جیسے جیسے دن بڑھتے جاتے ہیں ویسی ویسی بیٹی کی محبت کے دل میں چراغ روشن ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پھر یہی بیٹی جب رخصت ہوتی ہے تو باپ کسی کی میت میں اتنا نہیں روتا جتنا بیٹی کی رخصتی پر رویا کرتا ہے۔ یہ پیار کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ رب نے پیدا کیا ہے۔ اللہ بیٹا دے تب بھی خوشی مناؤ، بیٹی دے تب بھی خوشی مناؤ، اس لیے کہ بیٹا نعمت ہوتا ہے، بیٹیاں خدا کی رحمت ہوا کرتی ہے۔ نعمت کا حساب دو گے، رحمت کا حساب نہیں ہوگا۔ اور فرمایا گیا کہ بیٹیاں باپ کے لیے جہنم کی اور باپ کے درمیان دیوار ہوتی ہے، جن کو بیٹیاں رب نے دی ہے، صرف بیٹی نہیں دی گئی ہے بلکہ اسے جنت کا پروانہ دے دیا گیا۔ اللہ ہمیں بیٹیوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بیٹیوں سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے بیٹے بیٹیوں کی خوشی میں اسی طرح کی محفلیں بات کرتے رہیں، بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میری ساری باتیں یاد رکھیں گے، ماں باپ کی عزت کریں گے انشاءاللہ، سارے بولیں انشاءاللہ اور زور سے۔ اپنی زندگی میں اپنے باپ کو دکھ نہیں ہونے دینا ہے، کوئی ہمارے باپ کو عزت دے نہ دے، ہم اپنے باپ کو عزت دیں گے۔ دنیا کتنا بھی نیچا سمجھے لیکن اپنے باپ کو یہ احساس دلائیں گے کہ ہم اپنے باپ کو ایک بادشاہ سے زیادہ عزت دیتے ہیں۔ ہماری زندگی میں ہمارے باپ کا وہ وقار ہے جو بادشاہ کا وقار رعایا کی نظر میں ہوتا، یہ ہمیں احساس دلانا ہے اور اپنے باپ کی خدمت کرنی ہے۔ اگر ان کی زندگی آپ کو مل گئی ہے تو آپ خوش نصیب ہوں گے اگر ان کی خدمت کر کے جنتی ہو جائیں۔ آپ کی کمائی اگر باپ پہ لگ رہی ہے تو آپ نصیب والے ہیں۔ کسی کی کمائی کتوں پہ لگتی ہے، کسی کی کمائی مقدموں میں لگتی ہے، کسی کی کمائی جھگڑوں میں لگتی ہے، کسی کی کمائی بیماریوں میں لگ جاتی ہے۔ نصیب والے ہیں جن کی کمائی ماں باپ کے کام آ جایا کرتی ہے۔ اپنی
اپنی کمائی کا حصہ اپنے ماں باپ پہ خرچ کیجیے گا. دوسری بات میں نے کہی تھی قربانی آ رہی ہے, جن پہ قربانی واجب ہے وہ سارے لوگ قربانیاں کریں. تیسری بات ایک اور یہ بھی کہی میں نے کہ خدا را اپنے دشمنوں کو معاف کرنے کا حوصلہ پیدا کریں. اگر آزمائشیں ہوں اللہ کی طرف سے کوشش یہ کریں کہ ہم اس آزمائش میں مکمل اتریں گے. مصیبت آئے صبر کرنا ہے, اللہ عزتیں دے شکر کرنا ہے. شکر کرنے کے طریقے یہ ہوتے ہیں, اللہ نے دولت دی ہے تو اللہ کا ذکر کیا جائے, اللہ کو راضی کیا. یہ نہیں کہ پردھان کے بیٹے پہ دولت آ گئی تو وہ ڈی جے نہ بجا رہا ہے, لڑکیاں نچا رہا ہے لا کر کے. یہ کوئی کمال نہیں ہے. موت آنی ہے, موت آنی ہے, سب کو مرنا ہے. پیسہ تو اگر بات کی جائے تو سبھی پہ ہوتا ہے, لیکن سب کی دولت دولت عثمانی نہیں ہوتی ہے. دولت عثمانی وہ ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ خرچ کی جاتی ہے. اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ جو دولت خرچ کی جاتی ہے, تو کوشش یہ کریں ہم اپنی کمائی کو حرام جگہ نہیں حلال جگہ خرچ کریں گے. کریں گے نا انشاءاللہ. ایسے سارے نوجوان وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ ماں باپ کی عزت کریں گے, رشتوں کا خیال کریں گے. یاد رکھیے گا میں نے کہا جیسے عرفان بھائی نے آج اپنے بچوں کی خوشی منائی ہے نا, ہمارے باپ نے بھی ہماری ولادت کی خوشی منائی ہوگی. اتنی خوش ہوئے ہوں گے وہ, بلکہ ان سے بھی زیادہ خوش ہوئے ہوں گے. ہر کوئی یہی اپنے بارے میں تصور کرے تو کوشش یہ کریں ہمیں اپنے ماں باپ کو دکھ نہیں دینا ہے. قربانی میں جب گوشت کی باری آئے تو تقسیم کرنا ہے, 2 بوٹیاں نہیں, کم سے کم اتنا دینا ہے کہ کسی کے ایک گھر کی کسی دن کی ہنڈیاں ہو جائے. کبھی کبھی اتنا تو کسی کے لڈو کسی کے گھر کی مصیبت بن جاتی.